بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری ہیں دادا حبیب اللہ خان ہمیشہ کی طرح ایک اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں. موسمی حالات اور بلدیاتی انتخابات کی حلقہ بندیاں. آج کا ٹاپک موسمی حالات کچھ اس نوعیت کے پاکستان آزاد کشمیر میں رواں ہفتے ہم نے پوری قوم نے دیکھے کہ جس پر دل اداس ہے, دل گرفتگی کا عالم ہے. پورے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو حادثات پاکستان میں آزاد کشمیر میں پیش آئے ہیں بارشوں برف باری کے دوران, اس پر سب نے افسردگی کا اظہار کیا. راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہیں گے؟ جی انصار صاحب بہت بہت شکریہ. آج کا جس طرح کے عنوان ابھی آپ نے بتایا کہ موسمی حالات اور بلدیاتی انتخابات کی حلقہ بندیاں, تو حالیہ جو بارشیں تھیں یہ ریکارڈ بارشیں تھیں. محکمہ موسمیات نے بہت پہلے اس کی جو ہے وہ پیشین گوئی بھی کی تھی کہ لوگ محتاط رہیں, اور یہاں اسپیشلی اگر ہم آزاد کشمیر کا ذکر کریں تو دو افسوسناک واقعے یہاں پہ ہوئے ہیں ان بارشوں کے دوران. ضلع حویلی کی یونین کونسل حاجی بل جو ہے وہاں مکان گرنے سے ایک بیٹی انشا صابر دختر صابر قریشی جو ہے وہ مکان گرنے سے جو ہے ان کی وہ زندگی کی بازی ہار گئیں. اسی طرح ضلع کوٹلی کی تحصیل چڑوئی کے علاقے شیکس میں ایک کچا گھر گرنے سے ایک 18 سالہ توقیر نامی نوجوان جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے. اگر ہم نیلم میں دیکھیں تو نیلم میں تو ہر سال وہاں پہ برف باری ہوتی ہے, لیکن اس دفعہ جو نیلم کے زرعی علاقے ہیں 8 مقام کنڈل شاہی کٹن وغیرہ یہاں پہ بھی خاصی ہیوی جو ہے برف باری ہوئی ہے. پھر لیپا میں بھی راستے بند ہیں, انصاری صاحب وہاں پہ بھی شدید برف باری ہوئی ہے. پھر حویلی میں اسی طرح باغ میں راولا کوٹ پھر لاسڈنا کے ایریا میں بھی خاصی برف باری ہوئی ہے, اور اسپیشلی جو مری میں برف باری ہوئی ہے اور وہاں پہ افسوسناک وہاں پہ تباہی ہوئی, انسانی جانیں بھی ضائع ہوئیں. مری بھی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو متاثر کرتا ہے, اسپیشلی جو میرپور اور بمبر کے لوگ ہیں مظفر آباد جانے کے لیے انہیں مری کا راستہ جو ہے وہ استعمال کرنا پڑتا ہے, اور مری میں شدید برف باری کی وجہ سے وہاں ہلاکتوں کی وجہ سے ٹریفک بلاک ہونے کی وجہ سے آزاد کشمیر کے شہری جو ہیں وہ انہیں خاصی سفری دشواریوں کا سامنا رہا. اور اکثر لوگ جو ہیں وہ ایبٹ آباد مانسیرا کے راستے جو ہیں گڑھی حبیب اللہ سے جا کے پھر داخل ہوتے ہیں مظفر آباد میں, انہیں خاصا طویل راستہ جو ہے وہ طے کرنا پڑا. تو انصار صاحب اسی طرح جو آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہیں اور ان میں جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس کی میں تھوڑا سا پس منظر بیان کرنا چاہوں گا انصاری صاحب کہ 21 نومبر 1991 1991 میں آخری دفعہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخاب ہوئے تھے, اور اس وقت سردار محمد عبدالقیوم خان نے بحیثیت وزیر اعظم جو ہے یہ انتخابات کروائے تھے. اور اتفاق کی بات ہے کہ آج 30 سال بعد آج بھی سردار محمد عبدالقیوم خان نیازی صاحب ان کے ہم نام ہیں جن کے دور حکومت میں ابھی 30 سال بعد اگر یہ الیکشن کروا دیتے ہیں اپنے ٹینیور میں تو یہ بھی ایک ریکارڈ ہوگا کہ سردار عبدالقیوم مرحوم کے بعد سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب جو ہے یہ انتخابات کروائیں گے. تو سپریم کورٹ کے حکم پر جو ہے وہ ایک شیڈول جاری ہوا اور حلقہ بندیاں جو ہیں وہ تمام اضلاع میں شروع کی گئیں, اور ڈپٹی کمشنرز جو تھے تمام اضلاع کے وہ اس کے انچارج تھے, اور محکمہ مال کے لوگ جو ہیں مال افسر تحصیلدار اور پٹواری گرداور یہ انہوں نے حلقہ بندیاں کی ہیں. لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو آزاد کشمیر کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں اور پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے چودھری لطیف اکبر صاحب, انہوں نے اس پہ تفضات کا اظہار کیا ہے. اسی طرح جو سابق اسپیکر ہیں اور مسلم لیگ نون کے اس وقت جو ہیں جنرل سیکرٹری ہیں شاہ غلام قادر صاحب, انہوں نے بھی صدر آزاد کشمیر سے ملاقات میں تفضات کا اظہار کیا, اور سردار عتیق احمد خان صاحب نے بھی ان حلقہ بندیوں کو مسترد کر دیا ہے. اور اس سلسلے میں بہت جلد ایک آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اس کا اعلان کیا ہے, ان دنوں میں وہ جو ہے آل پارٹیز کانفرنس ہوگی, اور اس میں بندیاں ہیں اس حوالے سے کنسنسس جو ہے وہ کوشش کی جائے گی پیدا کرنے کی.
تو دیکھیں انصار صاحب. اور پھر جو اس سے بڑی خبر ہے، کافی لوگ ہمیں میسیجز کر رہے ہیں آزاد کشمیر عدلیہ کے حوالے سے. لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ 6 ججز جو تقرری ہوئی ہے یہ ان کا کن کن علاقوں سے تعلق ہے، اور ابھی مزید 2 ججز جو ہیں ان کی تقرری انصار صاحب ہونا باقی ہے. اور پھر جو آئین سازی ہوئی تھی اس میں جو آزاد کشمیر شریعت کورٹ میں، اس میں بھی ابھی ایک عالم جج جو ہے اس کی تقرری ہونا مطلوب ہے. تو آزاد کشمیر کے جو 6 ججز انصار صاحب تعینات ہوئے ہیں اس میں میاں عارف صاحب جو ہیں یہ مہاجرین جموں کشمیر مقیم پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور یہ ناروال سے ہیں. اسی طرح سردار لیاقت شاہین صاحب جو ہیں یہ ڈسٹرکٹ سیشن جج تھے، یہ پروموٹ ہوئے ہیں اور ان کا تعلق جو ہے منگ پلندری کے ساتھ ہے. اسی طرح سردار محمد حبیب ضیاء جو ہیں ان کا تعلق عباس پور سے ہے اور یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں ان کے بھائی ہیں، سگے بھائی. یہ سگے بھائی ہیں. اسی طرح سردار اعجاز خان صاحب جو ہیں یہ اس سے جو پہلے 5 جج فارغ ہوئے تھے یہ بھی ان میں 5 ججز میں تھے اور ان کا جو تعلق ہے وہ بنجوسا راولا کوٹ سے ہے. اسی طرح سید شاہد بہار صاحب جو ہیں جسٹس صاحب ان کا تعلق نیلم سے ہے، اور میرپور سے چودھری خالد رشید ایڈوکیٹ جو ہیں وہ جج بنے ہیں، ان کا تعلق یہاں میرپور کے ساتھ ہے. اور آزاد کشمیر کے عوام اور وکلا توقع کرتے ہیں کہ جو باقی 2 ججز ہیں انہیں بھی جو ہے وہ میرٹ پہ جو ہے وہ تعینات کیا جائے گا. اور اس سے بڑی توقع پبلک کی شاید راجہ حبیب اللہ خان صاحب یہ ہے کہ اتنے عرصے سے جو بیک لاگ لگا ہوا ہے کیسز کا، ہزاروں کیس پینڈنگ ہیں. انصار صاحب 21,000 سے زائد کیسز ہیں ہائی کورٹ میں، اور اکیلے چیف جسٹس راجہ صداقت حسین صاحب جو ہیں وہ چلا رہے تھے. ایک چیف جسٹس کے ساتھ یہ عدلیہ کا نظام چل رہا تھا، جس وجہ سے جہاں 21,000 سے زائد کیسز پینڈنگ تھے وہاں بے شمار سرکاری افسران جو تھے انہوں نے اسٹے لیے ہوئے تھے اپنی ٹرانسفرز کے خلاف. اور یہ اکثر بینچ تشکیل دیا جاتا ہے جو 2 سے 3 ججز کا ہوتا ہے، کیونکہ 1 سے زائد جج نہیں تھے، اس لیے جو ہے وہ کئی لوگ اس آڑ میں جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے انصاف نہیں مل رہا تھا. تو یہ اب توقع کرتے ہیں آزاد کشمیر کے لوگ اس سلسلہ میں ہر طرح کا ایک لحاظ سے اسے ٹارچر کہا جا سکتا ہے، نفسیاتی تشدد بھی سے کہیں. یہ بڑا خوش آئند اقدام ہے جو ابھی حال ہی میں 6 ججز جو ہیں ان کی جو تعیناتی عمل میں آئی ہے. اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں ان کا بھی راجپوت قبیلے کے ساتھ تعلق ہے، جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کا بھی راجپوت قبیلے کے ساتھ تعلق ہے، لیکن جو 6 ججز بنے ہیں ان میں سے ایک بھی راجپوت نہیں ہے. تو یہ بھی ایک اچھا تاثر پیدا ہوا ہے کہ اس میں برادری ازم یا علاقائی ازم نہیں ہوا، بلکہ میرٹ پہ جو ہے ججز کی تعیناتیاں ہوئی ہیں. یہ ایک بڑی زبردست قسم کی بات آپ نے رائے صاحب کہی، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے کہ واقعتاً ان ٹرو اسپرٹ یہ چیزیں جو ہیں زمین پہ ہمیں دکھائی دیں، اور برادری ازم یا علاقائیت کی بیس پہ یہ جو انصاف کے مسند ہیں یہاں پر بیٹھنے والے لوگ جو ہیں ان کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا پارشلزم نہ ہو. کیونکہ عام بندہ جو کہ مظلوم ہے، مظلوم کا تو ایک قبیلہ ہے، ظالم کا ایک قبیلہ ہے. بے شک ایسے ہی عملی طور پہ. جی تو یہ جو آپ نے حلقہ بندیوں کی بات کی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، تو کیا اس سے خدا نہ خواستہ یہ خطرہ بھی ہے کہ جو عدالت نے حکم دیا ہوا ہے کہ آپ نے 6 ماہ کے اندر الیکشن کرانے ہیں، کہیں وہ معاملہ ڈیلے ہونے کا، اس میں تاخیر کا احتمال تو نہیں ہے؟ انصاری صاحب بنیادی طور پہ یہ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس میں آئین کے مطابق الیکشن کمیشن نے یہ لوگوں کو موقع دیا کہ وہ اپیل کر سکتے ہیں ان کے خلاف. اگر انہیں کوئی اعتراضات ہیں تو وہ جو قابل قبول اعتراضات ہوں گے، جینون اعتراضات ہوں گے، اس میں انہیں ریلیف بھی مل سکتا ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ یہ جو 30 سال سے بلا وجہ انتخابات کا جو ہے یہ تاخیر نہیں ہوئی بلکہ اس میں کوئی وجہ تھی. تو یہ ایک پبلک میں تاثر عام ہے کہ جو ہمارے پالیٹیشنز ہیں، ممبران اسمبلی ہیں یا وزراء ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ جو اختیارات وہ کونسلرز کے یوز کر رہے ہیں، یہ جو ایک عام تاثر ہوتا ہے ٹوٹی نالی کھمبا یہ وہ، تو وہ اختیارات ان سے سلب ہو جائیں گے. وہ پھر جو ہے وہ صرف قانون سازی تک جو ہے محدود ہو جائیں گے. تو ویسے آپس کی بات ہے راجہ حبیب اللہ خان صاحب، مطلب یہ ایک جملہ ایسا ہے شاید کسی کے دل پہ سخت گزرے، لیکن حقیقتاً ایسا ہے کہ ہمارے قانون سازی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی قانون سازی کا کام بھول چکے ہیں.
اب ان کو یہی ہوتا ہے کہ کچھ درخواست لے کے آئے, 2 کھمبے دے دو اس کو جی, ایک ٹرانسفارمر دے دو اس کو جی, اس کو اتنے پیسے دے دو. یہ تو ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں جو کہ بلدیاتی لیول کے لوگوں یہ کے بالکل کام جی, ہے. یہ جو مقامی حکومتوں کا ایک کنسیپٹ تھا جنرل ایوب خان صاحب کے دور میں 60s میں یہ شروع ہوا تھا. اور آپ اگر دنیا میں دیکھیں اسپیشلی برطانیہ کو جمہوریت کی اس سسٹم کو وہاں کہا جاتا ہے, اور وہاں میں نے خود بھی دیکھا ہے, ہمارے بے شمار عزیز و اقارب القائبہ دوستوں میں سے, کلاس فیلوز میں سے وہاں پہ موجود, میں خود بھی وہاں پہ دیکھ کے آیا ہوں. وہاں کی انصاری صاحب جو کونسلز ہیں وہ اتنی اسٹرانگز ہیں کہ آپ یقین کریں بعض کونسل جو ہیں ان کا پاکستان کا جو بجٹ ہے اس سے بھی زائد ہے, اور وہ جو ٹیکس لیتے ہیں وہ مقامی طور پہ آپ دیکھیں کہیں پہ اگر کوئی سڑک خراب آپ نے دن کو دیکھی ہے, دوسرے دن دیکھیں گی جب وہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں, آرام کر رہے ہوتے ہیں, تو سارا رات وہ جو مشینری ہوتی ہے, جو مزدور یا کام کرنے والے لوگ ہیں, ورکر ہیں, وہ سڑکوں پہ موجود ہوتے ہیں. ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسکول اور آفس ٹائم میں لوگ متاثر نہ ہوں, اور بڑی صفائی سے ستھرائی سے اور جو ہے معیاری کام کر دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی لوگوں کو ہیلتھ, ایجوکیشن اور دیگر جو فیسلٹیز ہیں وہ ان کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. پھر وہاں پہ لوگوں کو جو بے روزگار ہیں انہیں بھی جو ہے وہ بے روزگاری کے دوران جو ہے انہیں اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے, ہفتہ وار وہاں پہ لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں. تو وہ وہاں پہ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں وہ ٹیکس جو ہے وہ انہی لوگوں پہ ان کی سہولیات کے لیے خرچ ہوتا ہے, اور وہ لوگ شوق سے اور خوشی سے باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں. سب سے اہم بات ساتھ یہ جو آپ نے بتائی ہے کہ ہر وقت آپ کا بلدیہ کا جو نمائندہ ہے, لوکل گورنمنٹ کا جو نمائندہ ہے, 2000, 2500, 3000 لوگوں کے اوپر ایک نمائندہ آتا ہے نا, جی جی تو وہ ان کی ایکسیس میں ہوتا ہے, وہ ان کو جی جی اکاؤنٹیبل ہوتا ہے, جواب بھی ہوتا ہے. بے شک, کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح کہتے ہیں. وہ یہاں ہم نے دیکھا ہے جب 30 سال پہلے جو سسٹم تھا ہم بھی اس کا حصہ رہے ہیں, تو وہ کونسلر ہے یا جو چیئرمین ہے یا سیکٹری یونین کونسل ہے, کسی کو کوئی اگر کام ہو تو انہیں بڑی آسانی سے رسائی ہوتی تھی. وہ دفتر ان کے گھروں تک پہنچ جاتے تھے, اور لوگوں کے جو کام ہیں وہ مقامی سطح پہ ان کے نمائندے جو ہیں وہ حل کر دیتے ہیں. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک عام آدمی ہے اسے بڑی تکلیف ملتی ہے. جی, آج کا خصوصی پروگرام ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان پہ آپ تمام احباب سن رہے ہیں. اس میں جو موضوع میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے میں چاہوں گا اسے دہراتا جاؤں کہ موسمی حالات اور بلدیاتی انتخابات کے لیے حد بندیاں, حلقہ بندیاں جو کی جا رہی ہیں, اس حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں. چلتے ہیں ہم اپنے پہلے مہمان کی جانب اور ان سے ان کی رائے لیتے ہیں. جی سامعین, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی آزاد جموں کشمیر حکومت, جناب شاہد ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب شاہد ایوب صاحب, کیسے دیکھتے ہیں آج ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ موسمی حالات خراب ہوئے جس سے بہت بڑے چیلنجز پیدا ہوئے, اور پورے پاکستان, پورے آزاد کشمیر, پوری دنیا میں دیکھا گیا جو ایک افسردہ سانحہ پیش آیا. آزاد کشمیر کے حوالے سے آپ کیا شاہد صاحب بتاتے ہیں ہمیں؟ جی, آزاد کشمیر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے تمام ادارے الرٹ تھے, اور کوارڈینیشن اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کر رہی تھی, اور تمام ادارے الرٹ تھے. اور اللہ کا شکر ہے کوئی سانحہ یہاں پہ کوئی رونما نہیں ہوا. اور جو برف باری جس طرح سے آپ نے فرمایا بالکل کہ جی اس دفعہ برف باری کی جو شدت تھی, اور خاص طور پر خاص ایریا کے لیے ایک اسپیسیفک ایریا میں جو تھی وہ بہت زیادہ برف باری ہوئی ہے. آزاد کشمیر میں ادارے سارے الرٹ تھے. ہمارے کچھ جو روڈز تھے وہاں بلاکیڈ ہوئی ہے, اس کو کلیئر کر دیا گیا ہے, کچھ پہ ابھی کام جاری ہے. اللہ کا شکر ہے کہ باقی ہمارے حالات جو ہے صورتحال ساری کی ساری پورے 3-4 دن تک ہمارے لوگ الرٹ رہے ہیں, اور کسی قسم کا جو بڑا نقصان نہیں ہوا ہے. ہمارے پورے آزاد کشمیر میں 2 افراد, ایک بچی اور ایک مرد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں وہ مکان گرنے سے. کوئی 12 مکان ہمارے جو ہیں فلی ڈیمیج ہوئے ہیں, وہ کچے مکان جس ایریا میں تھے. تو اسی طرح یہ جو لیکن میں ان شارٹ یہ کہ جی کوئی کسی بڑے نقصان سے
بڑے حادثے سے یا ڈیزاسٹر لائک سچویشن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا. اچھا یہاں پہ جناب شاہد ایوب صاحب چونکہ آپ سب سے بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہیں اپنے محکمے کی اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی آپ اس کو ظاہر ہیڈ کرتے ہیں, یہ بتائیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ مری کے اندر جو لاکھوں مطلب سیاح گئے وہاں پہ جہاں پہ 3,000 4,000 کیپیسٹی تھی گاڑیوں کی پارکنگ کی, وہاں پہ 1,60,000 کے قریب گاڑی بتائی جاتی ہے کہ انٹر ہو گئی. آزاد کشمیر میں اگر یہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں, سیاح یہاں پہ آتے ہیں, تو ہمارے پاس کیا انفراسٹرکچر ایسا ہے کہ ہم ان کو کیٹر کر سکیں؟ اس حوالے سے آپ کوئی گائیڈ لائنز ہیں ٹورسٹ کے لیے, ٹریولرز کے لیے تو ضرور دیجیے. جی بالکل, یہ برف باری کے دنوں میں جب یہ دوسرے دن کی بات ہے کہ ہم نے ایک ٹور جو ہے ایڈوائزری جاری کر دی تھی, اس میں ٹریول ایڈوائزری, وہ بیسیکلی ہمارے کچھ خاص طور پر وادی نیلم کے اندر سنو فیسٹیول کا بھی انعقاد ہو رہا تھا. تو ہم نے فوری طور پر جب یہ صورتحال جو سنگین ہوتی دیکھی جب یہ موسم کی, تو ہمیں فوری طور پر لوگوں کو روک دیا مسافروں کو سفر کرنے سے, اور خاص طور پر ٹورسٹ کے لیے ہم نے گائیڈ لائن جاری کی کہ وہ فلاں ایریا میں وہ ٹریول نہ کریں. جو ایک ولنریبل ایریا سے یا وہ ڈینجرس ایریا سے ہیزرڈس ایریا سے ان کو ہم نے پہلے سے روک دیا. اس کے اندر میں شکر گزار ہوں ٹریفک پولیس کا, تو دیگر اداروں کا, کہ جو ہم نے پلان کیا اس کے مطابق انہوں نے مسافروں کے لیے بھی رہنمائی فراہم کی, اور ساتھ ساتھ جو ٹورسٹ تھے ان کو بھی مختلف جگہوں پہ جانے سے روک دیا. باقی جہاں تک آپ کی یہ بات کی ہے کہ ہمارے پاس کیا جو ٹوریزم کے حوالے سے یا ٹورسٹ جو آتے ہیں کیا اس ایسی سچویشن ہمارے ڈیولپ خدا نخواستہ یہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر کسی خاص ایریا میں ہو سکتی ہے جہاں ٹورسٹ زیادہ آ جائے. یس, ہمارا جو نیلم ویلی ہے, اسی طرح راولا کوٹ ہے, سودن گلی ہے, اس میں اس موسم میں خاص طور پر لوگ برف باری کو دیکھنے کے لیے انجوائے کرنے کے لیے تشریف لے کے آتے. لیکن جو مری والی سچویشن ہے وہ ہمارے ہاں اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے. ہمارے ہاں چیزیں کافی حد تک سیٹلڈ ہیں, اسپیشل وہ ادارے ہمارے سارے کے سارے کیونکہ وہ پہلے سے ان چیزوں سے گزر چکے ہوتے ہیں, وہ سارے کے سارے پہلے سے ہائی الرٹ ہوتے ہیں. تو وہ ٹورسٹ کو نہ صرف انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کی رہنمائی کرتے ہیں, بلکہ ان کو ضرورت پڑے تو ان کی ہر طرح سے جو سپورٹ بھی کرتے ہیں. رہائشیں فراہم کرنا بھی کرتے رہے ہیں ہم وادی نیلم میں, اس سے پہلے مختلف اوقات میں, اسی طرح مختلف جگہوں پہ. تو اللہ کا شکر ہے جی, ہم ویل پریپیئرڈ ہیں اس معاملے میں. تو انشاءاللہ اللہ سے توقع ہے کہ انشاءاللہ ہم کبھی ایسی کوئی سچویشن نہیں ہوگی آزاد کشمیر میں. ٹورسٹ بیسک وہ جو ہمارے مختلف ادارے ہیں, اور خاص طور پر ایس ڈی ایم اے سے جو ایڈوائزری جاری ہوتی ہے اس پہ اگر عمل کرتے ہوئے ٹورسٹ یہاں پہ تشریف لائیں تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا, اور کسی قسم کا ہمیں کوئی کسی بڑے ایسے ڈیزاسٹر لائک سچویشن سے انشاءاللہ نہیں گزرنا پڑے گا. اچھا یہاں پہ جناب شاہد ایوب صاحب یہ بتائیں گے کہ ہماری جو اطلاع ہے جو کنفرم نہیں ہے, اسے آپ کنفرم کر دیں گے کہ سن رہے ہیں کہ پیر چناسی کو بلاک کر دیا گیا ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ جی بالکل, اس میں وہ تیسرے دن جب برف باری زیادہ تھی تو اس کو ہم نے ٹورسٹ کے لیے اور باقی لوگوں کو جانے کے لیے روک دیا تھا کہ جب تک ہم اس کو کلیئر کر کے کلیئرنس ایک طرح کی نہیں دیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پیر چناسی کی جو ہماری روڈ ہے وہ اسٹیپ چڑھائی ہے, اس پر خاص طور پر جب برف باری کے بعد بھی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے, موسم صاف ہو تو فراسٹ لائک سچویشن ہوتی ہے اور سلیپری ہوتی ہے, تو اس کو ہم نے اس کو ٹورسٹ کو روک دیا تھا ادھر جانے پہ کسی قسم کے بڑے حادثے سے بچنے کے لیے. اور ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ وادی سرگن جو ہے جہاں پہ پچھلے سال بھی وہاں پہ سلائیڈنگ سے کافی لوگ شہید ہو گئے تھے, وہاں پہ بھی راستے بلاک ہیں اس وقت شدید برفباری کی وجہ سے. جی ہمارے ویسے تو سنو فال کی وجہ سے جو کلیئرنس ہم نے کر دی ہے, شاردا تک روڈ کھلی ہے اور آگے بھی کیل تک جو ہے وہ پارشلی کھلی ہے, اس میں کوئی جو ہے وہ کچھ خاص جو وہیکلز ہیں ان کے لیے ہم نے روکا ہے کہ جو بڑی ہیں یا کسی طرح ان کے لیے اندیشہ ہوتا ہے کسی نہ کسی حادثے کے لیے, تو ان کو روکا ہے, باقی پارشلی وہ کھلی ہے. یا سرگن کے لیے حوالے سے ہم نے بالکل کیٹیگری کے لیے اس کے اوپر ہم نے پہلے فیصلہ کیا تھا, ایڈوائزری جاری کی تھی کہ وہ جو ایسا ایریا ہے
باہر سے جانے والوں کے لیے، ٹورسٹ کے لیے وہ ایریا ہم نے کیا تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی وہ جو لوگ باہر سے جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ ایک تو اس ایٹماسفیئر سے انوائرمنٹ سے واقف نہیں ہوتے ہیں، روڈ کنڈیشن سے واقف نہیں ہوتے ہیں، تو وہ کسی غلطی یا کسی کی یعنی میں نالی تو نہیں کہتا ہوں کہ ناواقفیت کی وجہ سے کوئی حادثہ بڑا حادثہ کہیں پہ ٹریفک جام کی صورت میں اور اس کے بعد کوئی بڑے حادثے کی صورت میں پیدا نہ ہو جائے، اس لیے اس کو باہر سے جانے والے لوگوں کے لیے ہم نے ان کو روکا ہوا ہے۔ اور رتی گلی جو کہ وادی نیلم کی پہچان ہے پوری دنیا میں، وہاں کیا سچویشن ہے شاہد ایوب صاحب؟ جی وہ بلاک ہے ابھی روڈ، جی رتی گلی روڈ جو ہے وہ اوپر تک وہ بلاک ہے، سنو فال کی وجہ سے اسے ابھی کلیئر بھی نہیں کیا گیا اور ابھی وہ کوشش کر رہے لیکن ابھی کلیئرنس ابھی نہیں ہوئی ہے اس روڈ کی۔ وہ بہت ایولانچز کا خطرہ ہے، 3 جگہ ہیں وہاں پہ ایسی جو بالکل ہی ایسی ہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ کسی بڑے وہ اگر اس ایریا میں اگر خدا نہ خواستہ ہم کسی کو اجازت دیں جانے کی تو کوئی بڑے حادثے کا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ 3 جگہ ایسی ہیں جہاں ایولانچز کا ہمیشہ سے خطرہ رہتا ہے، اور اس دفعہ خاص طور پر تو جب یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی تو ہم انشاءاللہ روڈ کی بھی وہ کھولیں گے اور اس کو باقاعدہ ایڈوائزری جاری کریں گے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں جانے دیں گے۔ اچھا شاہد ایوب صاحب، یہاں پر راجہ حبیب اللہ خان ہمارے پروگرام کے جو تجزیہ کار ہیں یہ آپ سے سوال کریں گے۔ شاہد ایوب صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ شاہد ایوب صاحب، اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک عرصے بعد جو نیلم کے زرعی علاقے ہیں اسپیشلی 8 مقام، کنڈل شاہی اور کٹن، ان میں بھی جو ہے وہ برف باری ہوئی ہے، اور اسپیشلی لیپا اور نیلم کے کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں جو ہے وہ زمینی راستہ جو ہے وہ کچھ عرصہ کے لیے کٹ جاتا ہے، وہاں ادویات اور خوراک کی بھی لوگوں کو کئی دفعہ شکایت پیدا ہوتی ہے، تو یہ ایسا ہر سال ہوتا ہے، تو کیا اس کے مستقل حل کے لیے بھی کوئی ادارہ یا حکومت اس حوالے سے کوئی کام کر رہے ہیں؟ راشد بہت آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اس میں یہ جو 2-3 ایریاز ہمارے ایسے ہیں، اس میں حویلی بھی انکلوڈ کر لیں، اس کے لیے ہم یہ موسم سرما سے پہلے اپنے ہمارے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ ہم کوآرڈینیشن کرتے ہیں، تو وہ خوراک اور ادویات کی وافر مقدار وہاں پہ ہم سٹور کر لیتے ہیں۔ جیسے وادی نیلم میں ہم دواریاں سے اوپر ایریا جتنے بھی ہمارے جو خوراک کے سٹورز ہیں اور اسی طرح ادویات کے حوالے سے ہم جو بھی ان کی پورے سال کی ضرورت کے مطابق یا اس خاص طور پر 4 ماہ اور 6 ماہ کی ہم ویسے رکھتے ہیں، وہاں پہ ادویات اور خوراک موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح حویلی میں بھی، لیپا میں بھی۔ باقی جہاں تک آپ نے ایک بات میں اب یہاں پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا جو وادی نیلم ہے وہ، اور ایون اس سے پہلے ایک تھوڑا عرصہ پہلے 2-3-4 سال پہلے لیپا جو مارچ اپریل تک جو روڈ تھی وہ، اور اسی طرح شاردا تک بھی دواریاں سے اوپر بند رہتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس دفعہ ابھی شاردا تک بھی، اور انشاءاللہ آج ہی کسی ٹائم تک لیپا تک روڈ کھل جائے گی، اور حویلی کا بھی جتنے بھی ہماری سب سے زیادہ برف باری اس دفعہ جو ریکارڈ ہوئی ہے ہمارے جو ریکارڈ کی روشنی میں، وہ لس جنہ میں ہوئی ہے، تو اس کو بھی ہم نے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ وہ کلیئر کر دیا، اب زمینی رابطہ بحال ہو گیا۔ ہاں آپ کی بات بالکل درست ہے، جو ریموٹ ایریاز ہیں جس میں بیڈی ہے ہمارے پاس حویلی میں، اسی طرح کیل سے آگے تاؤ بٹ ہے، اس ایریا میں جو آبادیاں ہیں ان کے لیے جو ابھی روڈ نہیں کھلی، لیکن ہم نے پہلے سے پلان کے جو اپنا میں نے پلان بنایا تھا اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے خوراک اور ادویات کی وافر مقدار وہاں پہ موجود ہے۔ اچھا یہاں پہ شاہد صاحب ایک بات بتا دیں گے، تمام دنیا میں ظاہر ہے کہ ریڈیو پاکستان، ریڈیو آزاد جموں کشمیر کے تعصب سے یہ بات جا رہی ہے، اگر مریض کے حادثے سے جو لوگ خوفزدہ ہیں، غمزدہ بھی ظاہر ہے پوری قوم ہے، خوفزدہ اگر ٹورسٹ ہو کے تو وادی نیلم کی طرف اس طرف آتے ہیں اور 50,000 علاق گاڑی ادھر آتی ہے، تو کیا ہمارا انفراسٹرکچر، ہوٹلز، ٹریفک پلانز، دیگر چیزیں کیا سپورٹ کریں گی ان لوگوں کو یہاں پہ کیٹر کرنے کے لیے؟ اس میں بالکل آپ کے اس سے یہ جو ابھی جو آنے والی فیوچر کی جو آپ سچویشن بالکل آپ کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر ہم ہمارے ادارے سارے ٹورزم ڈپارٹمنٹ بھی ہے اور ان کے ساتھ ہماری بات یہ پلاننگ چل رہی ہے، تو فوری طور پر اگر اس سے پہلے ایسا وہ آپ نے جو مری والے ابھی مثال دی ہے، اس طرح سے لوگ ٹورسٹ وادی نیلم میں اور ہمارے ان ایریاز میں اس سے پہلے کبھی آئے نہیں ہیں، لیکن اگر آئیں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے بہترین رہنمائی ہوگی انشاءاللہ،
اور ساتھ ساتھ ان کے لیے جو بھی جو ابھی آپ نے جو مین آپ کے سوال کا یہ حصہ تھا کہ کیا اتنی ہمارے پاس ہوٹلنگ اور گاڑیاں اگر آ جاتی ہے تو ان کے لیے پارکنگ اور دیگر ارینجمنٹ اور ان کو محفوظ رکھ کے ان کو روڈ کو باہر رکھنا ممکن ہے، تو وہ انشاءاللہ اس کے لیے ہم بالکل تیار ہیں. تو یہ انشاءاللہ اس کے بعد باقی اداروں کے ساتھ بھی ہمارا اس کے اوپر کام جاری ہے اور ہم ویلکم بھی کرتے ہیں ٹورسٹ کو، لیکن اس ویلکم کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو چیزیں جو ایڈوائزری آزاد کشمیر اتھارٹی کی طرف سے جاری ہوگی اس پہ وہ عمل کریں اور کسی ایڈونچر کے بجائے وہ جو ہے پورے ایک آرگنائز طریقے سے ہماری رہنما جو ایڈوائزری کے ساتھ پہ عمل کرتے ہوئے آئیں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. سب سے آخری بات شاید ایوب صاحب یہ بتا دیں گے، آپ کے علم میں یقیناً ہوگا، جیسے آپ نے ڈنہ کی بات کی، دیگر جگہوں کی، برف کتنے فٹ پڑی ہے؟ لوگوں کی دلچسپی کے لیے ذرا یہ کوشچن ہے سر. اس میں مختلف علاقوں میں ہماری جو لاسٹ ڈنہ کے جو سب سے زیادہ جو ریکارڈ کی گئی ہے وہ 3.5 سے 4 فٹ فائنل جو اس کا تھا، وہ بعض جگہوں پہ 4 فٹ تک برف باری ڈپازٹ تھا. تو شاردا میں 1.5 فٹ تک، لیکن کیونکہ شاردا کا اس دفعہ ایک پیٹرن اس طرح سے تھا کہ پہلے دن جو تھی وہ رات کو، پہلے دن ایوننگ ٹائم جو تھی وہ بارش وغیرہ ہلکی سی ہوئی تو اس وجہ سے وہ کم ہو گئی تھی، پھر دوبارہ وہ وہاں تک پہنچی ہے ہماری، تو تقریباً 1 فٹ 1.25 فٹ تک تھی شاردا میں. کیل میں زیادہ تھی، 1.5 سے 2 فٹ تک تھی اس میں مختلف جگہوں کے اوپر. تو اس طرح سے سب سے زیادہ ہماری جو ریکارڈ کی گئی ہے وہ اس میں لاس ڈنہ میں اور اس کے بعد سدن گلی میں، اور جو یہ ہماری لیپا والی جو ایریا ہے جو روڈ ہے جاتی اس میں ہے. تو سدن گلی میں کتنی آپ نے ریکارڈ کی ہے شاہد صاحب؟ سدن گلی میں سر جو بالکل ٹاپ ہے ہماری جو روڈ میں، باقی تو یہ ایڈجسٹ ایریا میں وہ اوپر بھی ہو سکتی ہے، سدن گلی میں 2.5 فٹ تک ریکارڈ کی گئی ہے روڈ کے رانگ سائڈ. شاہد صاحب بہت بہت شکریہ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں قیمتی وقت دینے کا، بڑی مہربانی. بہت شکریہ. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، شاہد ایوب صاحب جو کہ سیکٹری ہیں اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے، بڑی ایٹ لینتھ انہوں نے گفتگو کی ہے. کیا کہیں گے، کیا آپ کا تبصرہ ہوگا؟ صاحب اس میں جو ریکارڈ کی انہوں نے بات کی ہے وہ سب سے زیادہ لس ڈنہ میں 4 فٹ جو ہے وہاں پہ برف باری ہوئی ہے، اسی طرح سندن گلی میں 2.5 فٹ تک، اور پھر شاردا میں 1.5 فٹ جو ہے، اور پھر لس ڈنہ میں سب سے زیادہ جس طرح کہ انہوں نے بتایا، پھر کیل میں 2 فٹ جو ہے وہ برف باری ہوئی ہے. لیکن اگر یہ تو سردیوں کے موسم کی بات ہے، گزشتہ سال انصاری صاحب مظفر آباد میں خود بھی موجود تھا، جون جولائی کے مہینے میں ریکارڈ ٹورسٹ وہاں پہ آئے، تو وہاں پہ پوزیشن یہ تھی کہ لوگ سڑکوں پہ فٹ پاتھوں پہ لیٹے ہوئے تھے، کچھ لوگ گاڑیوں میں اے سی لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. میں بھی وہاں ان دیکھنے والوں میں موجود تھا. وہاں پہ جو ہوٹلز ہیں، گیسٹ ہاؤسز ہیں، سرکاری جو وہاں پہ ریسٹ ہاؤسز ہیں، ان میں جو ہے وہ لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی تھی اور وہ سڑکوں پہ اور اپنی گاڑیوں میں سونے پر مجبور تھے. مطلب ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ میں سپورٹ نہیں کرتا. جی ماننا پڑے گا. بڑے پیمانے پہ جب آ جائے تو اس کے لیے پہلے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ادارے ہیں انہیں نہ صرف اس کی پلاننگ کرنی چاہیے، بلکہ اگر اس طرح کی آگامی صورتحال کسی وجہ سے پیدا ہو جائے تو اس کا جو متبادل ہے لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے، محفوظ مقامات تک پہنچانے کے لیے ایسا سسٹم ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی جو جانیں ہیں وہ زندگیاں جو ہیں انہیں محفوظ بنایا جا سکے. جی، یہاں پہ ہم اب اپنے پروگرام کے اگلے مہمان کی طرف چلیں گے اور ان سے کچھ بات کریں گے، ان سے جانیں گے کہ ہمارے آج کے موضوعات کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے. جی سامعین، اس وقت ہمیں محکمہ موسمیات کے جو ترجمان ہیں ڈاکٹر ظہیر احمد صاحب نے جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ظہیر صاحب کیا بتائیں گے اس وقت کیا سچویشن ہے، چونکہ پورے ملک میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں کشمیری پاکستانی بستے ہیں بڑے کنسرنڈ ہیں اور موسم کے حوالے سے لوگوں میں ایک کنسرن پایا جاتا ہے. آپ کیا بتائیں گے سر کہ آنے والے دنوں میں کیا سچویشن ہے موسم کی؟ دیکھیں فی الحال تو ملک کے زیادہ تر حصوں میں بشمول کشمیر کے اندر جو ہے وہ موسم خشک ہے، ہلکے پھلکے بادل چھائے ہوئے ہیں اور درجہ حرارت جو ہے وہ
کافی حد تک کم ہو گئے ہیں. خاص طور پہ رات کے درجہ حرارت جو ہے وہ نقطۂ انجماع سے خاص طور پہ پہاڑی علاقوں میں جو ہے وہ کم رہیں گے, اور مزید 2 سے 3 روز کے دوران بھی ملک کے اور کشمیر کے زیادہ تر حصوں میں جو ہے وہ موسم جو ہے کوئی خاطر خواہ بارش یا سنو فال کا جو ہے امکان نہیں ہے فی الحال کے 2 سے 3 روز کے دوران. یہاں پہ چونکہ آج کل گوسپس کا اور افواہوں کا ایسا سلسلہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ لوگ کافی اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک سوشل میڈیا پہ خبر جو چل رہی ہے اس کی آپ تصدیق یا تردید کر دیجئے کہ ایران سے کوئی نیا جو سسٹم ہے وہ پاکستان میں انٹر ہونے کا کوئی امکان ہے, جس سے مزید بارشیں, طوفانی بارشیں اور برف باری کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. کیا اس میں صداقت ہے کوئی ظہیر صاحب؟ دیکھیں, میں جس پر عرض کیا کہ فی الحال 2 یا 3 روز کے دوران اگلے کسی بھی کوئی سگنیفیکینٹ رین فال یا سنو فال جو ہے وہ کشمیر اور جوائننگ ایریاز میں ایون پاکستان کے جو دیگر حصے ہیں اس میں نہیں ہے. ہاں, اسموگ کی کیفیت یا فوگ کی کیفیت جو ہے صبح کے وقت جو ہے وہ برقرار رہے گی. جو بھی ہمارے پاس ویدر انفارمیشن ہوتی ہے لوگوں سے یہی ہماری درخواست ہے کہ جو پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے, محکمہ موسمیات پاکستان ہے, اس کی ویب سائٹ سے جو ہمارے پریس ریلیزز ہوتے ہیں, جو اخباروں میں بیان آتے ہیں یا اخباروں میں جو خبر چھپتی ہے, اسی طرح ٹویٹر کے اوپر جو ہم ٹویٹ کرتے ہیں, اس کو فالو کیا کریں. وہی جو ہے وہ ایگزیکٹ انفارمیشن ہوتی ہے اور وہیں پہ آپ کو بہتر انفارمیشن اور اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن جو ہے پورے پاکستان کی جو ہے وہ مل جاتی ہے. جی جناب ظہیر صاحب, ہم نے دیکھا تھا کہ مری میں جو سانحہ پیش آیا, اس سے پہلے آپ کے ڈپارٹمنٹ نے ویل ان ٹائم تمام باتیں مطلب ان پرنٹنگ ان بلیک اینڈ وائٹ کنسرنڈ اداروں کو بھی بھیج دی تھیں, عوام کو بھی متنبع آپ نے کیا تھا کہ احتیاط کیجئے, مری کی طرف اندیشہ ہے طوفان کا. پھر بھی لوگوں نے شاید اس کو سنجیدہ نہ لیا یا اتنا سنجیدہ نہ لیا جتنا لینا چاہیے تھا. تو آپ اس حوالے سے یہ جو ہمارا غیر سنجیدہ رویہ ہے, اس حوالے سے میں چاہوں گا لوگوں کو تھوڑا سا یہ بھی کچھ نصیحت کریں. جی بالکل, خاص طور پہ ویدر انفارمیشن جو ہے آج کل بڑی امپورٹنٹ ہے. خاص طور پہ جب آپ روڈ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, سڑک کے ذریعے سفر کر رہے ہیں یا ایون پیدل سفر کر رہے ہیں, ٹرین کے ذریعے سفر کر رہے ہیں, تو ہماری گزارش یہی ہے کہ جو بھی ویدر انفارمیشن ہے وہ لیں. پہلے جگہ پہ جا رہے ہیں اس جگہ پہ بھی, اور جو ان روٹ ہے یعنی کہ کس رستہ کو اختیار کریں گے, تو تمام ویدر انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. خاص طور پر ان ایریاز پہ جو کہ کوئی بھی ڈیزاسٹر پرون ہے, یہاں پہ ہیوی سنو فال ہو سکتی ہے یا ہیوی رین فال ہو سکتی ہے یا لینڈ سلائڈ ہو سکتی ہے. تو گزارش ہی ہے لوگوں سے اور عام لوگوں سے کہ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھا کریں لیٹسٹ انفارمیشن سے, چاہے وہ نیشنل ہائی وے اتھارٹیز کی ہوں یا پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی ہوں یا کنسرن پی سی یا کنسرن جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس کی ہوں. تو وہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں اور اس کے بعد پھر جو ہے اپنا اکارڈنگلی جو ہے وہ ٹریول جو ہے وہ پلان کریں. یہاں پہ جناب ڈاکٹر ظہیر صاحب, چونکہ پوری دنیا میں لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں, میں چاہوں گا کہ جو ٹریولرز اب بھی مری کی طرف رش کر رہے تھے یا اس وقت معلم جبہ کی طرف, سوات کی طرف, گلگت بلتستان کی طرف یا کشمیر کی طرف ٹریول کر رہے ہیں, ایک گائیڈ لائن انہیں آپ 2-4 باتیں جو بتانا چاہیں تو ایک سمجھیے کہ قیمتی بات ہوگی ہے. جی بالکل, اس میں یہی ہے کہ جو بھی آپ جب ٹریول پلان کریں تو اس کو ویل ہیڈ پلان کریں کہ آپ نے کہاں پہ رکنا ہے اور کتنی دیر رکنا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ڈیزاسٹر کہیں رستے میں ہے یعنی کہ لینڈ سلائڈ آ سکتی ہے یا کوئی ہیوی رین فال ہے یا کوئی اور روڈ بلاکیج ہے, تو آپ کے پاس اس کا کوئی کاؤنٹر پلان ان کے پلان بھی ضرور ہونا چاہیے. پلس کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ وافر مقدار میں ہو کہ خدا نہ خواستہ اگر کہیں رکنا پڑ جائے تو آپ کے پاس ہو, یا قریبی ایسی جگہ آپ کے پاس معلوم ہونی چاہیے جہاں پہ آپ جو ہے رات گزار سکتے ہیں یا وقت کا کچھ حصہ جو ہے دن کا کچھ حصہ جہاں پہ وہاں پہ گزار سکتے ہیں. اس سے جو ہے آپ ایک پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ جب آپ موو کریں گے کسی بھی حصے میں ملک کے, چاہے آپ ماؤنٹینس ایریاز پہ جا رہے ہیں یا پلین ایریاز میں جا رہے ہیں, تو اگر ویل ہیڈ پلان کر لیں گے چیزوں کو تو آپ کا سفر جو آسان ہو جائے گا اور آپ بہتر طور پہ انجوائے کر سکیں گے. جناب ڈاکٹر ظہیر صاحب, ایک اور بات کی ہمیں ذرا رہنمائی کر دیں, گائیڈ لائن ہمیں فراہم کر دیں. ہم سن رہے ہیں کہ دنیا کے جو موسم ہیں وہ بدل رہے ہیں اور جو اس وقت ایفیکٹ آ رہا ہے وہ پاکستان ان 10 ملکوں میں شامل ہے کہ جہاں پہ سب سے زیادہ جو ایفیکٹ ہے پڑے گا. کیا یہ بات درست ہے سر؟ جی بالکل, کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ایک حقیقت ہے
اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ویدر ہے اور ویدر پیٹرنس ہیں وہ چینج ہو گئی ہوئی ہیں. اسی طرح جو رین فال پیٹرنس ہیں, جو ٹیمپریچر پیٹرنس ہیں, وہ تمام چینج ہو گئے ہیں اور ہو رہے ہیں. تو ہمیں بھی ان تمام جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے چیزیں ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے, اور جو نئی ریالٹیز ہیں کلائمیٹ کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے. ڈاکٹر ظہیر صاحب بہت بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کا, بڑی مہربانی سر, تھینک یو. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب ترجمان ہیں محکمہ موسمیات کے میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ کے. ڈاکٹر ظہیر صاحب ان کی باتوں کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں اسپیشلی جو آزاد کشمیر کے ٹریولرز ہیں ان کے لیے ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ آئندہ چند روز تک جو ہے وہ موسم خشک رہے گا, برف باری اور بارش کا امکان نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ ہمیں جو کلائمیٹ چینج ہیں ان کی جو حقیقت ہے اسے بھی سمجھنا چاہیے, اور جب ہم کہیں بھی وزٹ کے لیے نکلیں تو ہم نے کہاں رکنا ہے, کتنی دیر رکنا ہے, اور پھر اس کے لیے اللہ نہ کرے اگر کسی ناگہانی صورتحال کا سامنا ہو تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری رہائش کہاں ہوگی. ہمیں ایکسٹرا کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ ساتھ رکھنی چاہیے. تو اس سے ایک تو سفر آسان ہو جائے گا. فیول کے حوالے سے بھی پیٹرول وغیرہ ڈیزل وغیرہ رہے جی یہ بالکل گاڑی میں آپ گو کہ کئی دفعہ یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کا کہیں مس یوز ہو یا اللہ نہ کرے کوئی اگر حادثہ ہو جائے, لیکن اتنا محدود مقدار میں ضرور رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو زیادہ دیر گاڑی سٹارٹ رکھنی پڑ جائے یا آپ کو تھوڑا سفر لمبا طے کرنا ہو تو اتنا آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے ڈیزل یا پیٹرول کہ آپ وقت اسے اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے اس مشکل سے نکلنے کے لیے آپ اسے استعمال میں لا سکیں. اچھا, آپ کا بہت وقت برطانیہ میں گزرا راجہ حبیب اللہ خان صاحب. وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں برطانیہ ہے, سائبیریا ہے, چین کے کچھ علاقے ہیں, امریکہ کے کچھ علاقے ہیں کہ وہاں پہ 20 فٹ تک 30 فٹ تک بھی برف پڑ جاتی ہے. جی جی, تو وہ لوگ بھی تو رہتے ہیں -50 ٹیمپریچر میں بھی لوگ رہتے ہیں. صاحب وہاں پہ ایک جو موٹر ویز ہیں انہیں ہینڈل کرنے کے لیے اسپیشل وہاں ریڈیو کی بڑی اہمیت ہے, اور لمحہ بلمحہ وہاں پہ کہاں پہ روڈ بلاک ہے, کہاں پہ برف باری ہو رہی ہے, کہاں پہ بارش ہو رہی ہے, یہ لوگوں کو ان ٹائم انفارم کیا جاتا ہے اور لوگ بھی اسے فالو کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر فار ایگزامپل کل برف باری ہونی ہے تو وہ ایک نمک اور کیمیکل سے ملا ایک بڑے, جس طرح یہاں واٹر ٹینکر ہوتے ہیں پانی سپلائی کرتے ہیں, اسی طرح کا ایک وہ مٹیریل ہے. وہ جتنی بھی لنکس روڈز ہیں, مین روڈز ہیں, وہاں پہ وہ نمک ملا جو کیمیکل ملا نمک جو ہوتا ہے اس کا باقاعدہ چھڑکاؤ کر دیا جاتا ہے سڑکوں پہ, جس سے وہ اسے وہاں لوکلی بلیک آئس کہتے ہیں, جو دیکھنے میں نظر نہیں آتی, کرسٹل کلیئر ہوتا ہے لیکن وہ اس پہ گاڑی سلپ کر سکتی ہے. تو جب وہ اس کا چھڑکاؤ کرتے ہیں تو وہ برف باری کے باوجود جو روڈز ہیں, جو سٹریٹس ہیں وہ کلیئر رہتی ہیں, اس سے ٹریفک میں ارج نہیں ہوتا. اور یہاں کے مقابلے میں وہاں پہ جو ہے وہ برف باری بھی زیادہ ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ کیونکہ احتیاطی تدابیر استعمال کی جاتی ہیں, لوگ حفاظتی اقدامات کرتے ہیں, اور اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ بھی خاصی کنسرن ہے, اور تو اس وجہ سے وہاں حادثات نہیں ہوتے. لیکن وہاں بھی کئی دفعہ برف باری کے دوران دنیا کے مختلف ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک جو ایکسیڈنٹ ہے اس میں 200 150 گاڑیاں جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو جاتی ہیں, ٹکرا جاتی ہیں ایک دوسرے سے. ہم اگر بہتر طور پہ پلاننگ کریں تو اس سے یہ ہے کہ جانی نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے. جی, اور جو بات یہاں پہ ڈاکٹر ظہیر صاحب نے ہمیں بتائی کہ بارشوں کے پیٹرن بدل رہے ہیں, برف باری کے پیٹرن تبدیل ہو رہے ہیں, موسموں میں بہت سی تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں. ظاہر ہے ایکو سسٹم کو جب ماحول کو ہم ڈسٹرب کریں گے, مین میڈ ڈیزاسٹرز جو ہیں وہاں پہ آتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں جناب اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب, اور آج کے موضوعات کے حوالے سے ان کی بات بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی سامعین, اس وقت ہمیں چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر جناب جسٹس عبدالرشید فلیریا صاحب نے جوائن کیا ہے. جسٹس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب جسٹس فلیریا صاحب, سر کیا بتائیں گے یہ جو حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے لوگوں کو کیا انفارمیشن دیں گے سر, کیا اچھی خبریں ہیں؟ بات یہ ہے جی کہ جو الیکشن ایکٹ 2020 ہے اس میں حلقہ بندیوں کا اختیار دیا گیا. ہمیں اختیار دیا کمیشن ہم بنائیں گے کمیٹی جو ہے ڈی سی کی سربراہی میں, اس میں مختلف ارکان ہوں گے. وہ کمیٹی جناب موقع پہ جا کے تو حلقہ بندی بنا کر تو وہ پبلش کرے گی,
اس کے بعد اس کے خلاف اپیل جو ہے نا وہ اب کسی کا اعتراض ہے, کوئی ووٹر اعتراض کرتا ہے ود ان 15 days وہ اعتراض فائل کرے گا ڈی سی کے پاس ہی, وہ بھیج دیں گے جج صاحبان کو, تو صحیح جج صاحبان اس کو جناب سنیں گے, اس بات کریں گے, فیصلہ کریں گے. اتھارٹی اسے کہتے ہیں اتھارٹی, وہ رو سے جج ہوتا ہے صحیح جج ضلع کا. جی ہم نے اتھارٹی بھی بنا دی ہے اور کمیٹی بھی بنا دی ہے. اچھا, اس میں یہ بتائیں گے جناب چیف الیکشن کمشنر جسٹس عبدالرشید سلہریہ صاحب, آپ نے ماشاءاللہ جو الیکشن بھی کروایا وہ بڑا زبردست الیکشن, حالانکہ بڑے چیلنجز سے ڈر رہے تھے لوگ کہ خدا نہ خواستہ کوئی امن و امان کا مسئلہ پیدا نہ ہو, تو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, اس میں بھی کوئی ہیٹ بڑھنے کا امکان خدا نہ خواستہ ہے؟ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے, پوری کوشش کریں گے کہ صحیح الیکشن ہو, فیئر الیکشن ہو. ابھی تک ہمیں حکومت نے فنڈ فراہم نہیں کیے, جو ہی فنڈ آپ واپس آتے ہیں ہم باقی کام ہے, فیصلوں کی تیاری وغیرہ کام شروع کر دی ہوا ہے, فیصلوں کی تیاری ہونی ہے, اب آواز کی فیصلے بننی ہے, دادرا سے بنانی ہے, سارا کام دوبارہ وہی شروع ہوگا انشاءاللہ. وہ بر وقت الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ. ویری گڈ, ماشاءاللہ. یہاں پہ روزنامہ جنگ اور جیو نیوز سے راجہ حبیب اللہ خان آپ سے ایک سوال کریں گے سر. جناب جسٹس عبدالرشید سلہریہ صاحب, ہمیں کچھ میسیجز آ رہے ہیں اور لوگ یہ دعا گو ہیں کہ جس طرح آپ نے جنرل الیکشن بہت اچھے طریقے سے کرائے ہیں, یقیناً بلدیاتی انتخابات بھی 30 سال بعد ہونے جا رہے ہیں, یہ بھی انشاءاللہ پرامن طریقے سے ہوں گے. انشاءاللہ پرامن ہوں گے اور بالکل اس سے بہتر ہوں گے انشاءاللہ اس سے بہتر ہوں گے. حکومت نے ابھی تک, حکومت آزاد کشمیر نے فنڈز الیکشن کمیشن کو مہیا نہیں کیے, تو یہ عدالت نے تو بڑا کلیئر آرڈر دیا ہوا ہے کہ آپ نے اتنے عرصے کے اندر الیکشن کرانے ہیں, تو حکومت کو فنڈز دے دینے چاہیے فوری طور پہ. ہمیں لکھا ہوا ہے, گورنمنٹ ابھی لکھا ہوا ہے, آج ہی ہم نے دوبارہ لکھ رہے ہیں, چیلی بنا کو لکھ رہے ہیں بھائی کہ فوری فنڈ فراہم کرو تاکہ ہم پھر سے پرنٹ کروائیں, کیونکہ دوبارہ پھر سے پرنٹ ہونی ہے. پہلے بھی الیکشن کے لیے اب پھر سے بنے گی بائی وارڈ تقسیم ہوں گی, تو بہت لمبا کام ہے, یہ کافی لمبا کافی محنت کا کام ہے یہ. تو ہمیں لکھا تو ہے ان کو, آج دوبارہ میں نے کہا جس سے دوبارہ ریمائنڈر بھیجے اس کو بھائی کہ فنڈ فراہم کریں تاکہ ہم اپنا کام شروع کر سکیں. ویسے ہم نے اپنا کام شروع کیا ہوا ہے, ابھی تک حکومت نے کوئی فنڈ فراہم نہیں کیے اور فری فیئر الیکشن کرا سکیں. جناب چیف الیکشن کمشنر جسٹس عبدالرشید سلہریہ صاحب, آپ کا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب, کیا کہتے ہیں جسٹس صاحب نے, عبدالرشید سلہریہ صاحب نے جو باتیں کہی ہیں بڑی اہم باتیں ہیں یہ. جی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے ڈینائی ممکن نہیں ہے. جس طرح سے فنڈز کا جناب چیف الیکشن کمشنر نے ذکر کیا کہ ابھی تک جو ہے کیونکہ کام بہت زیادہ ہے, ابھی جو ہے وہ فہرستیں پرنٹ ہونی ہیں, وارڈز اور یونین کونسل جو ہیں وہ بنیں گی, تو یہ تمام کام جو ہے وہ ظاہر ہے فنڈز, اور پھر انہوں نے ریمائنڈر بھی بھیجا ہے. اور جن لوگوں کو تفضات ہیں, خدشات ہیں, اسپیشلی اپوزیشن لیڈر چودھری لطیف اکبر صاحب اور پھر نون لیگ کے جو سابق اسپیکر ہیں جناب شاہ غلام قادر صاحب اور ممبر اسمبلی اور سابق وزیر اعظم آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے سرپرست اعلیٰ سردار عتیق احمد خان صاحب, انہوں نے بھی جو ہے انہوں نے یہ جو القاع بنیاں ہیں انہوں نے مسترد کر دی ہیں. تو جن لوگوں کو اعتراضات ہیں وہ 15 دن کے اندر جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر آفس میں جن کے متعلقہ اضلاع میں جو لوگ ہیں جنہیں اعتراضات ہیں, تفضات ہیں, تو وہ اپنے تفضات جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ تحریری طور پہ پیش کریں. تو یقیناً امید کی جا رہی ہے کہ جو جینون اعتراضات ہیں یقیناً ان پہ جو ہے کارروائی ہوگی. جی بالکل جی, آج کا خصوصی پروگرام آپ نے سماعت فرمایا جس میں ہم نے موسمی حالات کی بات بھی کی, موسمی حالات کے مطابق جو پرابلمز چل رہے ہیں ان پہ بھی ہم نے بات کی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشنز ہونے ہیں اس حوالے سے حلقہ بندیاں, ان پہ اعتراضات, ان پہ باتیں ہو رہی ہیں. جی آج کا خصوصی پروگرام ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان پہ آپ نے سنا. اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے, اللہ پاک سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. وزڈم, حکمت, دانش یہ مومن کا گمشدہ ورثہ ہے, جہاں سے ملے اسے لے لینا چاہیے, ہمیں یہی بتایا گیا ہے. اگر محکمہ موسمیات کوئی ایڈوائزری ایشو کرتا ہے, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, متعلقہ ادارے آپ کو بتا رہے ہیں کہ فلاں علاقے میں موسم شدت اختیار کر سکتا ہے, آپ سفر کے لیے نہ نکلیے, مہربانی کر کے اسے سنجیدگی سے لیں. اب ہمارے وطن کی عمر جو ہے
اس وقت 74 سال ہو چکی ہے اور 74 سال ایک قوم کو بالغ ہونے کے لیے کافی ہیں. اللہ جو لوگ شہید ہوئے اس موسم میں برف باری سے، بارشوں سے، مکان گرنے سے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سسٹمز کو بہتر طریقے سے لے کر چلیں اور انسانی زندگیاں محفوظ رہیں. جنید انصاری، راجہ حبیب اللہ خان اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے. بائے.